فبأي آلاء ربكما تكذبان. دو فقہ ایسے ہیں، یہ چار فقہ ہیں نا مسلمانوں میں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. ان چار میں سے دو فقہ ایسے ہیں جن کی بنیاد روایتوں پہ کم ہے، مشاہدے پر زیادہ ہے. ایک فقہ مالکی اور ایک فقہ حنفی. امام مالک نے بسا اوقات حدیث ذکر کی موطا امام مالک میں، مگر فتویٰ اس کے خلاف دیا. خود ذکر کر رہے ہیں اور فتویٰ اس کے خلاف. کیوں کہہ رہے ہیں؟ مشاہدہ اس کے خلاف ہے. اب آپ امام مالک کو یہ کہو کہ نبی کا قول کیا ہے اور آپ فتویٰ اس کے خلاف دے رہے ہیں، تو ہم آپ کے فتوے کو نہیں مانیں گے بلکہ نبی کے قول کو مانیں گے. تو امام مالک اس کا جواب یہ دیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے، یہ مشاہدہ اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً وہ زیادہ مضبوطی سے ثابت ہے. کیونکہ اگر نبی نے اس کے خلاف کیا ہوتا تو اہل مدینہ اتنی کثرت سے اس کے خلاف نہ کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اہل مدینہ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ سارے جو تابعین تبع تابعین کا دور ہے، یہ سارے گمراہی پر جمع کیسے ہو گئے. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اہل حدیث حضرات موطا امام مالک کی حدیث پیش کرتے ہیں 8 رکعت تراویح والی جو امام مالک نقل کر رہے ہیں، اس کے میں نے جوابات دیے اپنے کلپ میں تفصیل سے. وہ تمام جوابات ایک طرف، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے لمبی بات سننے کا. تو امام مالک خود تراویح کی 20 رکعتوں کو، 20 سے زائد رکعتوں کو سنت کیوں قرار دے رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تو خود حدیث نقل کر رہے ہیں 8 رکعت والی، اور فتویٰ کیا دے رہے ہیں؟ 20. کیوں؟ کہہ رہے ہیں جو حضرت عمر سے تواتر سے جو چیز چلی آ رہی ہے نا مدینہ میں، وہ کتنی ہے؟ وہ 20 ہے. کیونکہ اگر 8 سنت ہوتی تو جب امت 20 پہ آئی ہوتی تو احتجاج ہوتا، لوگ اس بدعت سے امت کو روکتے. اس لیے یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کہ وہاں سے کوئی حدیث مل گئی، وہاں سے کوئی حدیث مل گئی، بس کل ما صح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی نبی سے صحیح حدیث ثابت ہوگی ہم اس پر عمل کریں گے. یہ فقہا کا اصول ہے ہی نہیں کہ جو بھی نبی سے ثابت ہو گیا حدیث میں ہم اس پر عمل کریں گے. حدیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک قولی، ایک خبر واحد، اور ایک خبر متواتر جو سینہ بسینہ تواتر سے چلی آ رہی ہے. میں اس کی اکثر دلیل دیتا ہوں کہ دیکھو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ہمارے پاس حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے صراحتاً، لیکن تمام فقہا اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں پوری دنیا میں. کیوں؟ عمل کیا چلا آ رہا ہے؟ تواتر. امام ابو داؤد صحاح ستہ کے مؤلف ہیں، محدث ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں تو بسا اوقات حدیث کے نیچے لکھتے ہیں وعلیہ العمل عندنا، اور ہمارے ہاں عمل بھی اسی پر ہے. کیا بتانے کے لیے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کیونکہ پبلک بھی اسی پر عمل کرتی آ رہی ہے. اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی نے ایسا کیا ہوگا. تو امت کے جو سینہ بسینہ عمل چلا آ رہا ہے اس کو کوئی پروٹوکول یہ لوگ نہیں دیتے. اور جو خبر واحد ہے، ایک شخص نے ایک سے، دوسرے نے دوسرے سے، اس نے تیسرے سے، اس کو اس سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اس سے امت فقہا سے کیا ہو جائے گی؟ بدگمان. فقہا کا جو سوچنے کا انداز ہے نا، ہر ایک کا ایک دوسرے سے مختلف ہے.